علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ بہت ہی احترام کے لائق سامعین مکرم، اس سے پہلے کہ میں آپ کی خدمت عالیہ میں چند گزارشات پیش کروں، کون بتائے گا کہ پچھلے درس کا موضوع کیا تھا جو ہم نے پچھلے مہینے بیان کیا تھا؟ جی جناب، میں نے تو دونوں چیزیں بیان نہیں کی تھی۔ جی کون میرا محترم بتائے گا؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ کو تو ایک مہینے کی بات یاد نہیں رہتی، تو آپ کیسے کام کرتے ہوں گے؟ کیا موضوع تھا پچھلی گفتگو کا؟ آج درس کی چھٹی نہ کر رہے ہیں تو پتہ ہی نہیں ہے ہم کو۔ تو جس طرح آپ مسکرا رہے ہیں، آمین کہیے، اللہ آپ کو مسکراتے جنت لے جائے۔ پھر سوچئے کہ پچھلے درس کا موضوع کیا تھا۔ میں نے تو صبح کے اٹھنے کے آداب نہیں بیان کیے۔ جی بیٹا، کون بتائے گا میرا محترم؟ یاد آیا کسی کو کہ میں نے کیا بیان کیا تھا؟ اللہ ان کو سلامت رکھے اور بہت برکتوں سے نوازے۔ لگتا ہے انہوں نے کچھ یاد رکھا ہے کہ ہمیں دن رات کیسے گزارنے چاہیے۔ ہم نے یہ بات بیان کی تھی، یاد ہے نا؟ آج ہماری گفتگو کا محور اور ہماری گفتگو کا جو نکتہ ہوگا وہ ایک ایسی چیز کے بارے میں ہے جس میں عموماً انسانیت غلطی کر جاتی ہے، اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا وہ فرمان وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ جتنے بھی انبیاء آئے یہ چنیدہ ہستیاں ہوا کرتی ہیں، اور جتنی بھی چنیدہ ہستیاں ہوتی ہیں ان کو یہ ہر وقت فکر لاحق رہتی ہے کہ میری اولاد، میری نسل، اس کے اندر دین کیسے باقی رہ سکتا ہے۔ اس لیے ان کی ہر وقت اس فکر کے نتیجے میں اپنی اولادوں کی تربیت، ان کا تزکیہ، ان کو ہر وقت دین میں بلند کرنے کی کد و کاوش کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہ وصیت کی تھی، بیٹو
تمہارے لیے اللہ نے دین کو چنا ہے، تو بیٹو تم دنیا سے جانے لگو تو تم اس حالت میں جاؤ کہ تم دین پہ کاربند ہو۔ یہ وصیت، یہ نصیحت، یہ انبیاء کا ایک مشن ہے۔ مجھے اور آپ کو بھی اپنی اولاد کی فکر کرنی چاہیے، مجھے اور آپ کو بھی اس بات کی تڑپ ہونی چاہیے کہ میری اولاد میرے مرنے کے بعد میری نسل میں دین کیسے باقی رہ سکتا ہے۔ یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جیسی ذات اللہ نے پیدا ہی نہیں کی، وہ خود فرماتی ہیں ان مما یہمنی امرکن بعدی، میری بیویوں مجھے آپ کے بارے میں فکر ہے کہ میرے بعد آپ کیا کریں گے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فکر مند ہو رہے ہیں کہ میرے بعد ان کا کیا بنے گا، ان کا دین کیسے قائم رہ سکتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمیں اپنی اولاد کو نصیحت کیا کرنی ہے اور وصیت کیا کرنی ہے۔ وصیت کس کو کہتے ہیں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو وصیتیں کون کون سی کی ہیں؟ وصیت کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کا حکم دینا اور کسی چیز کا اشارہ کر دینا اور کسی چیز کا عہد لے لینا اور پھر کسی چیز کا مالک بنا دینا، یہ سارے وصیت کے معنی ہیں۔ علماء یہ لکھتے ہیں عہد یضاف الی ما بعد الموت، موت کے بعد جو چیز نافذ کی جاتی ہے میت کی طرف سے اس کو وصیت بولا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت کی اہمیت کو بھی واضح کیا ہے۔ فرمایا ما حق امرئ مسلم لہ شیء یرید ان یوصی فیہ یبیت لیلتین الا ووصیتہ مکتوبۃ عندہ، جو تو مسلمان ہے، دعویٰ ہے کہ میں مسلمان ہوں، اس کی 2 راتیں نہیں گزرنی چاہیے، اس کی وصیت لکھی ہوئی ہونی چاہیے، وصیت لکھی ہوئی ہونی چاہیے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں المؤمن لا یأکل فی کل بطن، مومن کبھی بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتا، ولا تزال وصیتہ مکتوبۃ، اور اس کی وصیت تحت جنبی تحت وسادتی، اس کے تکیے کے نیچے اس کی وصیت لکھی ہوئی ہونی چاہیے۔ یعنی اس قیامت کا تیاری کا فارمولہ یاد رہنا چاہیے کہ میری زندگی کے جو معاملات میں اس کو لکھ کے رکھوں، اس کا دینا ہے، اس سے لینا ہے، اور میرے مال سے یہ چیز فلاں کو دے دینا، فلاں مسجد کو دے دینا، فلاں مدرسے کو دے دینا، فلاں کسی غریب مسکین تک یہ پہنچا دینا، یہ وصیت اس انسان کی لکھی ہوئی ہونی چاہیے۔ ضحاک بیان کرتے ہیں کہ یہ اللہ ذوالجلال کا نظام ہے، من مات ولم یوصی لذوی قرابتہ فقد ختم عملہ بمعصیہ، جو بندہ فوت ہو جاتا ہے لیکن اس نے کسی رشتہ دار کے لیے وصیت ہی نہیں کی تو اس کا خاتمہ برائی پر ہوتا ہے۔ اس لیے وصیت کے بارے میں انسان کو ہر وقت حساس رہنا چاہیے۔ اتنے بڑے بڑے مسائل اور اس کے بارے میں انسان کچھ لکھتا ہی نہیں، یہی نتیجہ ہے۔ بڑے بڑے نیک لوگ جنہوں نے اس بات کا اہتمام کیا، نسلوں کی نسلیں ان کی ثمر گئی، اور بڑے بڑے لوگ اس بات میں سستی دکھائی اور امت کے لیے فتنہ بن گئے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں، جو حدیث صحیح الجامع کی ہے کہ 2 راتیں نہیں گزرنی چاہیے، وصیت لکھی ہوئی ہونی چاہیے، اور اس وصیت کا
اصول کیا ہے؟ پہلا اصول لا وصیۃ لوارث، ان اللہ اعطى كل ذی حق حقہ ولا وصیۃ لوارث، اللہ نے ہر ایک کو اس کا حق دے دیا ہے وراثت کی شکل میں، لیکن وصیت جو وارث بن رہا ہے، وراثت جس کو مل رہی ہے، اس کے نام کی وصیت نہیں لکھی جا سکتی۔ میری اولاد میری وارث ہے، میں اپنی اولاد کے نام پہ وصیت نہیں لکھ سکتا۔ یہ اصول ہے شریعت کا، لا وصیت لوارث، جو وراثت کا حقدار ہے اس کے نام کی وصیت نہیں لکھی جائے گی۔ دوسرا وصیت کا اصول یہ ہے کہ آپ سارے مال کی وصیت نہ کریں، والثلث والثلث کثیر، 1/3، 1/3 اپنے پورے مال کا تہائی حصہ صرف وصیت کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ کو وصیت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ثلث یہ بھی زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرا اصول یہ بیان کیا ہے، وصیت جس کا نفاذ موت کے بعد ہوتا ہے، اور قرآن کہتا ہے من بعد وصیت یوصی بها او دین، انسان جب فوت ہو جائے تو سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ اس کی وصیت کو نافذ کرتے ہیں، اس کے قرض کو ادا کرتے ہیں، پھر جو باقی مال بچتا ہے اس کو کہتے ہیں ترکہ، چھوڑا ہوا مال، المال المتروک، یہ ورثہ ہے، یہ وراثت ہے، اس کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ لیکن کیسے تقسیم کیا جاتا ہے؟ جیسے اللہ نے تقسیم کیا ہے۔ اللہ کی تقسیم سے بڑھ کر کسی کی تقسیم نہیں ہو سکتی۔ تو اس وصیت کو نافذ کرنا یہ ایک شرعی ذمہ داری ہے، قرض کو ادا کرنا یہ ایک شرعی ذمہ داری ہے۔ وَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَن يُقْضَى، جس طرح دنیا سے قرض انسان لیتا ہے اسے واپس کرنا چاہیے، اللہ کا قرض زیادہ حق رکھتا ہے کہ اسے جلدی ادا کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا جو شخص وصیت میں ظلم کرتا ہے، روایت کے الفاظ ہیں 70 سال کو عبادت کرتا ہے، ثم جار فی وصیتی، اپنی وصیت میں ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، دخل النار، یہ جہنم میں جائے گا۔ وَإِن كَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَقَالٌ عِنْدَ الْبَعْضِ، کتنی خطورت کی بات ہے کہ بندہ 70 سال کی عبادت کے بعد اگر وہ وصیت میں ظلم کرتا ہے تو اس کی بخشش کے مسائل بن جاتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی سمجھا دی، اگر آپ زندگی میں اپنے بیٹے کو گفٹ دیتے ہیں یہ وصیت شمار نہیں ہوگی۔ میں نے تو کہا تھا جی دے دیں، نہیں، اگر آپ نے کہا ہے دے دیں تو پھر اولاد کو برابر دیں، کسی ایک کو نہیں۔ 4 سے 6 سے 8 بیٹے اور بیٹیاں ہیں، زندگی کے اندر گفٹ، تحفہ، ہدیہ، اس کا اصول یہ ہے بیٹے اور بیٹی کو برابر دیا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جن کا نام نعمان بن بشیر ہے، بشیر نے اپنی بیوی امرہ بنت عبد الرحمن سے مشورہ کیا، میں نعمان کو تحفہ دینا چاہتا ہوں، اور یہ 2 بہن بھائی ہیں، امیہ اور نعمان۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک اس کے گواہ اللہ کے رسول نہیں بنیں گے، بطور گواہ اس تحفے کے اللہ کے رسول کو بنایا جائے۔ دونوں میاں بیوی اللہ کے رسول کے پاس تشریف لائے اور آ کے کہا کہ ہم اپنے بیٹے کو یہ دینا چاہتے ہیں، اس زمین کا ٹکڑا، یہ زمین اس کے نام لگوانا چاہتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا
کیا آپ نے یہ تحفہ اپنی دوسری اولاد کو بھی دیا ہے؟ دوسری اولاد کون سی؟ صرف ایک بہن تھی جس کا نام امیہ تھا. کہا نہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا انی لا اشہد علی جور، میں ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا، میں ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا، یا اس کو بھی دو یا اس سے بھی واپس لے لو. تو صحابی رسول نے اپنے بیٹے سے بھی وہ دیا ہوا ہدیہ واپس لے لیا. یاد رکھیے، پھر سنیے، زندگی میں باپ کو اگر پیار آ جاتا ہے کہ میں اولاد میں سے کسی کو گفٹ کروں، تحفہ دوں، ہدیہ دوں، تو کسی ایک کو نہیں دے گا. سووا بین اولادکم، اپنی پوری اولاد کو دے گا. اور وہاں قانون کیا ہے؟ وراثت کا قانون نہیں ہے. قانون یہ ہے مرد اور عورت دونوں کو برابر دے گا. اگر 4 مرلے کا مکان دیا ہے بیٹے کو تو 4 مرلے کا مکان بیٹی کو بھی دے. یہ حکم ہے. عدل کرے، انصاف کرے، مساوات قائم کرے. یہ وراثت کا قانون ہے کہ جب بندہ فوت ہو جائے تو 2 حصے مرد کے اور 1 حصہ عورت کا ہوتا ہے. گفٹ کا یہ قانون نہیں ہے، تحفے کا اور ہدیے کا قانون نہیں ہے، ہبہ کرنے کا یہ قانون نہیں ہے. وہ اولاد کو برابر دیا جائے گا، بیٹی ہو یا بیٹا ہو. لیکن اگر وراثت کی بات ہو تو پھر مرد کے 2 حصے اور عورت کا 1 حصہ ہے. اور اس وراثت میں بھی اللہ نے 2 حکم جاری کیے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، اس کو کراس نہ کیجیے گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ، جن حدوں کو پامال نہیں کرتا ان کی حفاظت کرتا ہے، اللہ ہمیشہ ہمیشہ کری اسے جنت میں داخل فرمائیں. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، یعنی یہ حدیں توڑ دیں. حدیں کیسے آئی ٹوٹتی ہیں؟ بہنوں کی زمین مار لی، بیٹیوں کو وراثت نہ دی. اور پتہ کیا کہتے ہیں؟ اچھا زمین بیٹی کو دے دے تو یہ تو بیگانے گھر میں چلی جائے گی. ارے اللہ کے نیک بندے، بیٹی بیگانے گھر میں چلی گئی ہے، اس وقت کیوں نہیں سوچا؟ کیا زمین تیری بیٹی سے مہنگی ہے؟ بیٹی کا نکاح بھی تو دیا ہے تم نے. بیٹی چلی جائے کسی کے گھر، زمین نہ جائے، جس کا حق اللہ نے اسے دیا ہے. اور کس قدر انسان سطحی ہو جاتا ہے اور لالچی اور طماع ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے انسان. بہنوں سے جا کے منتیں کرتا ہے کہ زمین معاف کر دو. مرد ہو کر شرعاً گنجائش ہی نہیں ہے کہ انسان اس طرح کی نیچ حرکت کرے. اس کی بھی اولاد ہے، اس کے بھی بچے ہیں، اس کے بھی مسائل ہیں، اسے بھی زندگی گزارنی ہے. تم صرف بلیک میل کرو اس لیے کہ میری بہن ہے، اس کے مسائل نہیں ہیں. اور کتنے ظالم ہیں وہ لوگ جو بہنوں کا حصہ دیتے ہی نہیں ہیں، اور کتنے ظالم ہیں وہ لوگ جو اپنی بیٹیوں کی وراثت دیتے ہی نہیں ہیں. اور یہی وجہ تھی. یہ جہیز کہاں سے شروع ہوا؟ ذرا انسائکلوپیڈیا کھول کے دیکھیے نا. یہ سرحد پار لوگ کیا کرتے تھے؟ وراثت سے محروم، بچیوں پہ ظلم، ان سے ہتھیا لینا اور شادی کے موقع پہ کچھ چیزیں دے دینا. یہ جہیز دے دی اور وراثت سے محروم کر دینا. شریعت یہ نہیں ہے. شریعت یہ کہتی ہے ہر ایک کو اس کا حق دو. تمہارے مال میں برکت آئے گی، تم اس کا حق دو گے. بیٹی کا حق دو، بہن کا حق دو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت ہی ایسے کی تھی. وراثت کے اس مختصر سے مقدمے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو کون کون سی وصیتیں کی ہیں. آج ان وصیتوں کی روشنی میں مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے. آپ نے 3 وصیتیں ایک ہی حدیث میں بیان کی. صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول وصیت کیجئے. آپ نے 3 وصیتیں کی. اوصیک بتلاوت القرآن،
व ज़िक्रिल्लाह फ़इन्नहु नूरुल लक फ़िल अर्ज़ व ज़ुख़रुल लक फ़िस समा। मेरे सहाबी दो वसीयतें और नसीहतें करता हूँ, कुरान की तिलावत न छोड़ना, अल्लाह का ज़िक्र न छोड़ना। अल्लाह के रसूल को और भी नसीहत कर दीजिए, फरमाया अगर और नसीहत चाहते हो, इय्याक व कस्रतद्दहक फ़इन्न कस्रतद्दहक तुमीतुल क़ल्ब। मेरे सहाबी तीसरी नसीहत ये है कि ज़्यादा कह ना लगाना, ये कह लगाने वालों के दिल मुर्दा होते हैं। कसरत से कह लगाने से दिल मुर्दा हो जाता है। आपने एक ही हदीस में कितनी नसीहतें की? कौन कौन सी? बोले नहीं। कुरान की तिलावत न छोड़ना, अल्लाह का जिक्र न छोड़ना, और तीसरी वसीयत कसरत से कह न लगाना। सच बताइए कि हमारा अमल क्या है, कैसा अमल है? पिछले दर्स में हमने बयान किया था कि अगर आप नाज़ान से नमाज तक के 15 मिनट इस्तेमाल करें तो आप कितने दिनों में कुरान ख़त्म कर सकते हैं? 1 महीने। किसने कुरान ख़त्म किया? हाथ उठाइए। आपने सुना दर्स ना पिछला? माशाअल्लाह। आपने पहले भी ऐसा मामूल था कि सिर्फ इस महीने में ख़त्म? ये तो पहले ही आपको अल्लाह ताला ने बहुत रहमत से नवाजा हुआ है ना। उस दर्स के बाद किसने ये काम किया है? कोई साथी तैयार नहीं हुआ? अगर आप महसूस न करें तो मैं आपसे एक बात पूछ लूं। आप अकेले बताएंगे? इनको भी बोलने दें। पूछ लूं आपसे, आप नाराज क्यों हैं मेरे साथ? आप नाराज क्यों हैं सारे? कौन कौन नाराज है? जरा हाथ तो खड़ा करें। हाथ भी नहीं खड़ा कर रहे। मेरे भाई, हम बैठते हैं, अल्लाह आपको इज्जत दे, तो कुछ चीज़ें इसलिए बैठ के बयान करते हैं कि उन पे अमल होना चाहिए। मेरी और आपकी ज़िंदगी खूबसूरत बनेगी कब? जब हम मैदान अमल में आएंगे। ये 3 वसीयतें बहुत कीमती हैं। हर रोज़ अल्लाह का ज़िक्र, सुबह शाम के अज़कार, कुरान मजीद की तिलावत, और अपने आप को संजीदा बनाना, संजीदगी, मतानत अपने अंदर पैदा करना, और ऐसी मजलिसों से अपने आप को बचाना जहाँ सिर्फ कह के लगाना और वक्त ज़ाया करने वाली बात होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चौथी वसीयत भी फरमाई। जब सहाबी ने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल ने कोई वसीयत की, तो आगे से सहाबी जवाब देते हैं, जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है, औसा बिकिताबिल्लाह, अल्लाह के रसूल ने एक ही वसीयत की, लोगों बस अल्लाह की किताब को मजबूती से पकड़ लो, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। कुरान को मजबूती से थाम लो, उसके मुताबिक अमल कर लो, तुम्हें किसी वसीयत की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5वीं वसीयत ये की। हदीस के अल्फाज आपने 3 वसीयतें की, उनमें से एक ये थी, सल्लिस्सलात लिवक्तिहा, नमाज को उसके वक्त पर पढ़ा करो, नमाज को उसके वक्त पर पढ़ा करो। कितनी वसीयतें अभी मैं आखिर में सुनना चाहूँगा। सबसे पहली कुरान की तिलावत, दूसरी अल्लाह का जिक्र, तीसरी ज़्यादा कह के नहीं लगाने, चौथी कुरान को मजबूती से थाम लो, अमल कर लो, और 5वीं नमाज को बर वक्त अदा करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में कुछ और भी वसीयतें फरमाई। सहाबी कहते हैं, सुबह की नमाज पढ़ी और आपने हमें ऐसी वाज़ की कि हमारी आंखों से आंसू जारी हो गए, हमारे दिल कांपने लग गए। जब आपने ये सारी बात देखी, आपने एक अलविदाई नसीहत की। तो लोगों, तुम में से हो सकता है किसी की उम्र लंबी हो और मुआशरे में इख्तिलाफ देखो। जब इख्तिलाफ तुम देखो तो तुम्हें करना क्या है?
वसीयत क्या है? ऊसीकुम बितक़वा अल्लाह, मैं तुम्हें तक़वे की वसीयत करता हूँ, तक़वा न छोड़ना। वस्सम्इ वत्ताअ, हुक्मरान की बात को सुनना और उसकी इताअत करना। और साथ ये फरमाया वो काले रंग का गुलाम ही क्यों ना हो जो तुम्हारा जिम्मेदार बन जाए, उसकी बात को मानना, इताअत करना। तक़वे की वसीयत, और उसके बाद समो ताअत की वसीयत, और उसके बाद आपने फरमाया जब तुम देखो कि बिदआत फैल गई हैं, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीय्यीन अब्दु अलैहा बिन नवाजिज। मेरे सहाबा जब इख्तिलाफ और बिदआत आम हो जाए तो मेरी सुन्नत को लाजिम पकड़ना और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को उसके बाद लाजिम पकड़ना। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत है कि जब भी कहीं अल्लाह अज़्ज़ल जलाल मुआफ़ फरमाए फितने का दौर आ जाए और हालत यहाँ तक पहुँच जाए कि बिदअतें आम हो जाएं, तो हमें किसको लाजिम पकड़ना चाहिए? सुन्नत को। अल्लाह के रसूल की सुन्नत के बाद कौन सी सुन्नत पकड़नी चाहिए? कौन है खुलफाए राशिदीन? अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ियल्लाहु अन्हुम व अर्ज़ाहुम, जिन्हें खुलफाए राशिदीन के लक़ब से नवाजा गया। तो कितनी वसीयतें हो गई? कुरान की तिलावत, अल्लाह का ज़िक्र, कसरत से कहका नहीं लगाना, कुरान पे अमल करना है, वक्त पे नमाज पढ़नी है, और छठी वसीयत तक़वा इख्तियार करना है। पांचवी बोलिए, हुक्मरान की इताअत करनी है, खा वो काले रंग का गुलाम ही क्यों ना हो। क्योंकि अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं अव्वलु निफ़ाक़िल मर्इ तअनुहु अला इमामी, जो बंदा हुक्मरान को तानो तशनी करता है उसी दिन उसकी मुनाफिकत शुरू हो जाती है। और यहाँ ये रुक के बात समझिए, क्यों ये बात मैं पेश कर रहा हूँ? ये मनहज है, ये तो आपका आइन आपको इजाज़त देता ना कि आप धरना दें, आप एहतिजाज करें, आप जो है वो इस तरह मीडिया पे बोलें। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। इस्लाम ये कहता है तुम सोच के किसी को ज़िम्मेदार बनाओ। इस्लाम ये कहता है अगर वो जुल्म भी करता है तुम पे बर्दाश्त करो, लेकिन अगर वो शरीयत के ख़िलाफ़ करता है तो फिर तुम्हें खड़ा होना होगा। इल्ला अन तरो कुफ्रन बवाहन, वाज़े और सरी कुफर अगर हो, और वो भी तुम्हारी सोच नहीं, इंदकुम मिनल्लाहि बुरहान, तुम्हारे पास शरी दलील हो कि ये कुफर है, तो फिर तुम ये कर सकते हो। बसूरत दीगर तो ये अफरा तफरी, ये फसाद मचाना, ये सारी चीज़ें इसको शरीयत ने जायज़ करार नहीं दिया। और इमाम नौवी लिखते हैं कि सलफ़ का ये रवैया है, कभी किसी ने खुरूज नहीं किया, क्योंकि नुकसान इतना होता है जितना नुकसान उसके जुल्म से नहीं होता। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ये कहा था तुम सब्र करना, सब्र तुम कर लो, मैं हौज़े कौसर पे तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। कितना बड़ा जालिम था हज्जाज, उसके पीछे अब्दुल्ला बिन उमर नमाज पढ़ा करते थे। 3 बादशाहों ने इमाम अहमद बिन हम्बल को कोड़े मारे हैं, लेकिन कभी उन्होंने बद्दुआ नहीं की थी, ये नहीं कहा ये काफिर है, हालांकि काम कुफरी आई था। वो तीनों बादशाह कहते थे कि कुरान मखलूक है, इमाम अहमद बिन हम्बल कहते थे नहीं, कुरान अल्लाह की कलाम है। मखलूक कहेंगे तो मखलूक तो फना हो जाएगी, जिस तरह अल्लाह की ज़ात फना नहीं होगी उसकी सिफात भी फना नहीं होंगी। और साथ ये कहते थे कि अंतुम इंदी जुहाल, तुम मेरे नज़दीक जाहिल हो, तुम्हारे कहने से कुफर नहीं लाजिम आता। लो कुल्तु लकफरतु, मैं अगर कह दिया ना कि कुरान मखलूक है तो मैं काफिर हो जाऊंगा। इसलिए समोतात करना, अपने जिम्मेदार की बात मानना, ये वसीयत है अल्लाह के रसूल की। और बिदआत जब फैल जाए तो फिर 8वीं वसीयत क्या की थी? फिर किसको लाजिम पकड़ा जाए?
بولیے نبی کی سنت کو، اور نبی کی سنت کے بعد کس کی سنت کو؟ خلفائے راشدین کی سنت کو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ فرمایا، اور سیدنا عمر نے بھی فرمایا، کہا لوگو میں اس جگہ پہ کھڑا ہوں جس جگہ پہ اللہ کے رسول تھے، اور میں بھی تمہیں وہ وصیت یاد دلاتا ہوں جو اللہ کے رسول نے کی تھی۔ وہ کیا کی تھی؟ فرمایا تھا اوصیکم باصحابی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، لوگوں میں وصیت کرتا ہوں میرے صحابہ کی زندگی کو نمونہ بنانا۔ خلفائے راشدین کے بعد 9ویں وصیت صرف خلفاء نہیں، تمام صحابہ کی زندگی کا منہج اختیار کرنا۔ ثم الذین یلونہم، پھر تابعین کا منہج، ثم الذین یلونہم، پھر تبع تابعین کا منہج۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو خلفائے راشدین کے بعد کن کے طریقے کو اپنا طریقہ بنانا چاہیے؟ صحابہ، صحابہ کے بعد بولیے تابعین کے بعد، کیونکہ یہ 3 ایسے عہد ہیں، دور ہے جن کی تعریف اللہ کے رسول نے کی ہے۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، لوگوں سب سے بہترین دور وہ ہے جو میرا دور ہے، جس میں صحابہ ہے، پھر تابعین کا دور، پھر تبع تابعین کا دور۔ اللہ عز وجل ان ہستیوں کا ساتھ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ کتنی وصیتیں ہوئی؟ لو 8 کے 9۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 وصیتیں ایک اور حدیث میں پیش کی ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں اوصانی خلیلی بثلاث صیام بصیام 3 ایام، اللہ کے رسول نے مجھے وصیت کی۔ کون سی وصیت؟ میرے صحابی ہر مہینے 3 روزے رکھنا۔ یہ کون سے 3 روزے ہیں؟ ایام 20 کے روزے، 13، 14 اور 15 چاند کی۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ رکھو گے 3 روزے، والحسنۃ بعشر امثالھا، تمہیں ثواب پورے مہینے کا ملے گا۔ رکھو گے 3 روزے، یذہبن وحو القلوب، جو بندہ مجبور ہو گیا ہے کہ میں بڑی کوشش کرتا ہوں میرے دل سے حسد نہیں جاتا، بغض نہیں جاتا، اناد نہیں جاتا، تعصب نہیں جاتا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں 3 روزے تم ایام 20 کے رکھ دو، اللہ قرید کے تمہارے دل کو حسد سے صاف کر دے گے۔ تو 3 روزوں کی وصیت آپ نے کی، یہ 9ویں وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور 10ویں وصیت آپ نے فرمائی وَرَكْعَتَيْ الضُّحَىٰ، چاش کی 2 رکعتیں پڑھو۔ چاش کا وقت 10:02 پہ آج کل ہو رہا ہے۔ 2 رکعتیں پڑھ لینے سے 360 جوڑ انسان کے جسم کے ہیں، سارے اعضاء کے جوڑ، جسم کے جو جوڑ ہیں ان کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے صرف 2 رکعتیں پڑھنے سے۔ اس بات کی وصیت کی کہ نماز چاش پڑھا کرو، اور ہم پچھلی مرتبہ بیان کر چکے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 11ویں وصیت یہ کی وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَرْقُدْ، صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا وطر پڑھنے کے بغیر تم سویا نہ کرو، وطر پڑھنے کے بغیر تم سویا نہ کرو۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تہجد پہ اٹھیں گے تو پھر ٹھیک ہے، وگرنہ وطر نہ چھوڑو۔ نہ آپ نے سفر میں وطر چھوڑا ہے، نہ آپ نے حضر میں وطر چھوڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور وصیت کی۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اور یہ صحابی معاذ بن جبل ہیں، اوصیک یا معاذ، معاذ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ یہ کون سی وصیت ہوگی؟ 12ویں وصیت، لا تدعن دبر كل صلاة، میرے صحابی میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا نہ چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ صحابی زندگی کے آخری سانسوں میں کیا کہتے ہیں؟
میرے ساتھیوں گواہ رہنا، جب سے یہ وصیت میں نے سنی ہے کوئی ایسی نماز نہیں ہے جس کے بعد میں نے یہ پڑھا نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور وصیت کی صحابی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی حدیث میں مجھے 7 وصیتیں کی۔ پہلے کتنی ہوگی؟ میں دہرانا چاہوں گا۔ سب سے پہلی وصیت روزانہ کیا کرنی چاہیے؟ دوسری اللہ کا ذکر، تیسرا کہکہے کثرت سے لگانے سے پرہیز کرنا ہوگا، چوتھی اللہ کی کتاب پہ عمل کرنا، پانچویں نماز کو وقت پہ پڑھا جائے، اور چھٹی تقوی اختیار کیا جائے، ساتویں قرآن کے لیے حکمران کی بات ماننا، اور آٹھویں جب بدعات پھیل جائیں تو کس کو لازم پکڑنا؟ سنت کو، اور سنت کے بعد کس کو؟ خلفائے راشدین کو۔ اور 9ویں وصیت منہج کون سے اختیار کیا جائے؟ صحابہ کا، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا۔ اور 10ویں وصیت ہر مہینے کے 3 روزے رکھے جائے۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ ایام 20 کے روزے۔ فائدہ کیا ہوگا ان روزے رکھنے کا؟ پورے مہینے کا ثواب۔ اور دوسرا فائدہ، دل کو اللہ ہر قسم کے حسد سے بالکل پاک صاف کر دیں گے۔ اور 11ویں وصیت، ہاں ایک پہلے بھی بات کی تھی کہ بس چاشت کی نماز تھی۔ چاشت کی نماز کی پابندی کتنی رکھتے ہیں؟ 2 بھی ہیں، 4 بھی ہیں، 6 بھی ہیں، 8 بھی ہیں۔ حدیث میں آیا کہ 2 کی تو پابندی ضرور کرو۔ اور 12ویں وصیت، وطر پڑے بغیر آپ نے نہیں سونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں ایک ہی حدیث میں مجھے اللہ کے رسول نے 7 وصیتیں کی۔ گنیے ذرا غور سے۔ پہلی وصیت، بحب المساکین والدنو منہم، میرے صحابی مسکینوں کے قریب رہنا اور ان سے محبت کرنا۔ پہلی وصیت مسکینوں کی قریب رہنا اور ان کے ساتھ محبت کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا۔ دوسری وصیت، وَأَنْ أَنظُرَ وَأَلَّا أَنظُرَ إِلَّا مَنْ هُوَ دُونِي، میں اگر دیکھوں تو اپنے اوپر والے کو نہ دیکھوں، اپنے نیچے والے کو دیکھوں۔ میں اگر سوچتا ہوں میرے پاس 4 جوتیاں نہیں ہیں، میں یہ دیکھوں کتنے لوگ ہیں جن کے پاؤں نہیں ہیں۔ میں اس لیے روتا ہوں کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کو لقمہ نہیں ہے۔ نیکی کے معاملے میں اپنے اوپر والے کو دیکھوں، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھوں۔ اور تیسری وصیت آپ نے فرمائی، وَنَاصِلَ الرَّحِمَ إِنْ أَدْبَرَتْ، رشتہ دار خواہ توڑے بھی مجھے، میں ان کو توڑوں گا نہیں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں گا۔ چوتھی وصیت، اللہ اسأل احدا شیئا، کچھ ہو جائے میں نے اپنی ذات کے لیے کبھی کچھ نہیں مانگنا، میں نے اپنی ذات کے لیے کبھی کچھ نہیں مانگنا۔ 5ویں وصیت، ان اقول بالحق وان کان مرا، میں بات ہمیشہ سچی کروں گا خواہ کسی کو کڑوی لگے۔ 6ٹھی بات، اللہ اخاف فی اللہ لومۃ لائم، کچھ بھی ہو جائے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں کھاؤں گا، میں حق بات بولوں گا۔ 7ویں وصیت، ان اکثر من قول لا حول ولا قوت الا باللہ فانها کنز من کنوز الجنہ، اللہ کے رسول نے وصیت کی کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے یہ تو اللہ کے عرش کے نیچے سے خزانے جو ہیں ان خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ تو ان 12 وصیتوں کے بعد 7 وصیتیں ایک حدیث میں آئی ہیں۔ پہلی، بولیے، مسکین سے محبت کرنا اور اس کے قریب رہنا۔ دوسری وصیت،
دنیا کے اعتبار سے نیچے والے کے دیکھو اور دین کے اعتبار سے اوپر والے کو دیکھو. اور تیسری، رشتہ دار نہ بھی آپ کو کچھ سمجھے تو آپ نے پھر بھی ان کے ساتھ نیکی چھوڑنی نہیں. چوتھی وصیت، ذات کے لیے میں نے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا. اور یاد رکھنا جس کے پاس مال ہوتا ہے میں یغدی ہی و میں یعشی، صبح اور شام کا کھانا موجود ہے پھر بھی کسی سے کچھ مانگتا ہے، قیامت کو آئے گا اس کے چہرے پہ کوئی گوشت نہیں ہوگا، اس کے چہرے پہ زخم ہوں گے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اور پانچویں بات، میں سچی بات کیا کروں خواہ کسی کو کڑوی بھی لگے. جیسے میں ابھی سچی کر رہا ہوں آپ کو کڑوی تو لگے گی کہ آپ آ جاتے ہیں یاد کچھ نہیں کرتے، غصہ تو آئے گا آپ کو، لیکن یہ بھی وصیت ہے غصہ کرنا چھوڑ دو، جنت کی ضمانت مل جائے گی. پانچویں وصیت کے بعد چھٹی وصیت، کبھی کسی کی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہ ہو، وہ کیا کہے گا وہ کیا کہے گا، کہتا رہے ہم نے تو اللہ کے دین کی بات کرنی. اور ساتویں وصیت، کثرت سے کون سا کلمہ پڑھا جائے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. 12 اور 7 کتنی وصیتیں ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ بھی ایک وصیت کی، استوصوا بالنساء خیرا، لوگوں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. میں تمہیں عورتوں کے ساتھ بھلائی کی وصیت کرتا ہوں. اب اللہ کے رسول نے وصیت کی ہے 1,44,000 صحابہ کو، پھر بھی کوئی اپنی بیوی کو مارتا ہے، ظلم و زیادتی کا نشانہ بناتا ہے. میں آج ایک اتفاق سے ایسا قصہ سنا کہ میں یقین مانے اس قصے کو سن کے مان نہیں سکا کہ دنیا میں ایسا ہوتا. اتفاق سے کراچی میں درس تھا تو مجھے کہنے لگے کہ آپ درس اس پر بھی دیں. جی کس بات پر؟ کہ لوگ اپنے بہو کے ساتھ ظلم ختم کریں. میں نے کہا جی کیسا ظلم؟ کہتا جی کراچی کا یہ مسئلہ ہے، اس ظالم انسان نے اپنی بہو کو چھپکلی کھلا دی صرف اس وجہ سے کہ وہ خدمت نہیں کرتے. اس قدر ظلم معاشرے کے اندر آ گیا ہے. عورت اسلام سے پہلے مظلوم تھی، عزت تو اسلام نے دی. ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادما ولا امرأة قط. اللہ کے رسول کی 9 بیویاں تھی، آپ نے پوری زندگی کسی بیوی کو نہیں مارا. یہ کون سی انسانیت ہے؟ یہ کون سی محبت کے دعوے ہیں کہ میں بڑا دیندار ہوں، بڑا سچا انسان ہوں، جس کو اللہ کا خوف ہی نہ آئے اور اس طرح جانوروں کی طرح بیویوں کو مارے اور پھر اس طرح عورتوں پہ ظلم. استوصوا بالنساء خیرا، لوگوں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں عورتوں سے اچھا برتاؤ کرو، عورتوں سے اچھا برتاؤ کرو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20ویں نصیحت کی ہے. مسلمانوں کو اس وصیت کو یاد رکھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 اور وصیتیں کی ہیں. ایک وصیت آپ نے فرمائی لا تسبن احدا، کسی کو گالی نہ دو، کسی کو گالی نہ دو. صحابی کہتے ہیں جب سے میں نے وصیت سنی ہے میں نے کبھی کسی بکری کسی اونٹ کو بھی گالی نہیں دی، ساری زندگی گزر گئی. کسی کو گالی نہ دو، یہ 21ویں وصیت ہے. آج مسلمانوں کو یہ وصیت یاد رہنی چاہیے. اور 22ویں وصیت اللہ تکون لعانا، کسی پہ لعن تان نہ کرو. وصیت ہے، آپ کسی کو کہتے ہو یہ لعنتی ہے، وہ اگر نہیں ہوگا تو لعنت کے بارے میں حدیث کہتی ہے لعنت آسمان کی طرف چڑھتی ہے، پھر دائیں جاتی ہے، پھر بائیں جاتی ہے. وہ لعنتی نہیں ہوتا تو کہنے والے پہ آ کے پڑ جاتی ہے. لعنت کرنے سے بچو. یہ 22ویں وصیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور آخری وصیت پیش کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں. کر دوں پیش جی؟ پہلے وعدہ کریں کہ یاد کیا کریں گے. آپ غصہ تو نہیں آیا؟ ہاں ویسے ناراض نہ ہوئے گا، آپ کرتے زیادتی ہیں ویسے میرے ساتھ. اس پہ آپ کو بڑا غصہ آتا ہے کہ آج یہ نہیں آئے. اس پہ بھی آپ کو غصہ آنا چاہیے کہ ہم کون سا یاد رکھتے ہیں.
حدیث کہتی ہے اللہ کے رسول سے ایک صحابی نے کہا غصے نہیں وصیت کر دیں. آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر. پھر کہا اللہ کے رسول وصیت کیجیے، فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر. پھر پوچھا فردد مرارا، ساتھ آپ نے خوشخبری دے دی لا تغضب ولک الجنہ، تم غصہ کرنا چھوڑ دو، اللہ ذوالجلال سے میں تمہیں جنت کی بشارت دلواتا ہوں. تو ہمیں غصہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی چاہیے. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، اللہ آپ کو صحت والی، ایمان والی، خوشی والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور آپ کو ہر مصیبت سے محفوظ فرمائے اور آپ بھائیوں کو دنیا میں عزت کے ساتھ رکھے اور آپ کی اولادوں کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور صدقہ جاریہ بنائے. جس طرح آپ اللہ کے گھر میں جمع ہیں، اللہ ذوالجلال آپ کو والدین اور اولادوں کے ساتھ جنت الفردوس میں جمع فرمائے اور اس محبوب کے ساتھ جمع فرمائے جس کی وصیتیں آپ نے سنی ہیں اور آپ نے یاد بھی کرنی ہے، وہ کیونکہ آپ نے وعدہ کیا ہے نا، وگرنہ پھر غصہ آئے گا نا، پھر چھوڑ دیں گے غصہ. اور اللہ ذوالجلال اپنے دیدار کا مستحق بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آج کا درس میں نے مختصر اس لیے کیا ہے، جتنے ساتھی بیٹھے ہیں 10 ساتھیوں کا حلقہ بنائیے، میں آپ کے ساتھ ہوں، اور ان وصیتوں کو ہم نے دہرا کے کوئی اور کام کرنا ہے. ابھی اٹھیے، جہاں بیٹھے ہیں 10 ساتھیوں کا حلقہ بنائیے. نہیں اٹھے ابھی، میں ایک بار پھر کہہ دیتا ہوں، 10 ساتھیوں کا گول دائرہ بنائیں اور فوری ان وصیتوں کو دہرائیے. بن گئے حلقے؟ نہیں ابھی نہیں بنے. دیانتداری سے جتنی کسی کو یاد ہیں فوری یہ وصیتیں دہرائیے. بیٹا آپ بھی ادھر آ جائیں، آ جائیں. تعلیم اس طرح ہی مضبوط ہوتی ہے. شروع کیجئے. میں ایک مرتبہ سب کے سامنے دہرا دیتا ہوں، تلاوت قرآن مجید روزانہ کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، زیادہ کہے سے بچتے رہنا، قرآن مجید پر عمل کرنا، نماز وقت پہ پڑھنا، تقوی اختیار کرنا اور حکمران کی اطاعت کرنا، صحابہ کرام سے پہلے اللہ کے رسول کی سنت کو لازم پکڑنا، پھر خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا، اور اس کے بعد صحابہ کرام کے منہج کو، پھر تابعین کے منہج کو، پھر تبع تابعین کے منہج کو اختیار کرنا. ان 12 نصیحتوں کے بعد آپ نے 7 وصیتیں اور سنی تھی. مسکینوں کی مدد کرنا، ان کے قریب ہونا، ان سے محبت کرنا، اور دوسری وصیت میں دنیاوی اعتبار سے اپنے نچلے کو دیکھوں، اوپر والے کو نہیں، دینی اعتبار سے اوپر والے کو دیکھوں، اپنے سے نیچے والے کو. تیسری وصیت میں رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کروں، خواہ وہ نہ کرے میرے ساتھ. چوتھی میں اپنی ذات کے لیے کبھی کچھ نہ مانگوں. پانچویں میں کبھی بھی حق بات سے باز نہ آؤں، خواہ کسی کو کڑوی لگے. اور چھٹی کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف زدہ نہ ہوں. اور ساتویں کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھوں. ان 7 وصیتوں کے بعد آپ نے سنا عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کی وصیت، جو 20ویں وصیت تھی، اور 21ویں میں کسی کو گالی نہ دوں، اور 22ویں کبھی کسی کو یہ نہ کہوں یہ لعنتی ہے، لعنت نہ بھیجوں، اور آخری غصہ نہ کروں. اور غصہ نہ کرنے والے کا جو وعدہ کرتا ہے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. تو ذرا شروع کیجئے، تمام بھائی ذرا ان وصیتوں کو دہرائیے، ایک مرتبہ کم از کم آپ دور چلائیے، پھر انشاءاللہ ہم اگلی بات کرتے ہیں. شروع کریں سب.